ARY ٹی وی پر کسی ایک مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے افطار سے پہلے یہ دعا نہیں کی، یہ خلاف سنت ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ بعض لوگ ٹی وی پر، اصل میں یہ ٹی وی والوں کی بھی غلطی ہے، کاش یہ چینل والے بھی سن کر کوئی اپنی اصلاح کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ وہ مین جو اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، حالانکہ بالکل غلط ہے، یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔ اس کے اندر الفاظ ہی سارے ایسے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یہ گویا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا جو ہم پہلے کر چکے تھے۔ لہٰذا سنت طریقہ یہی ہے، یاد رکھیں اکابرین نے لکھا ہے کہ پہلے آپ افطار کریں، کھجور وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھیں، پھر دعا وہ سنت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ آ جاتا ہے، چونکہ روزہ کھولنے کی دعا، پوری قوم اس غلطی میں مبتلا ہو گئی، خلاف سنت طریقے میں کو اختیار کر لیا، پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں پھر اپنے منہ کے اندر کھجور رکھتے ہیں، اور یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ امید ہے کہ آپ سنت کے مطابق روزہ افطار کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو، نہیں تو آپ تک یہ چونکہ میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں اور اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ہم سے بھی پوچھا تو میں نے سیاہ ستہ میں وہ روایت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یہ حدیث ہے کہاں پہ۔ یہ حدیث صرف امام ابو داود نے نقل کی ہے، اور باب کا عنوان ہے القول عند الافطار، یعنی افطاری کے وقت رسول اللہ کی دعا۔ یہ سنن ابی داود نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس باب میں دو ہی حدیث ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کوئی چیز نوش فرماتے، آپ کہتے ہیں ذهب الماء وابتلت العروق ووجب الاجر انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ٹھنڈا مشروب استعمال کر دیں تو اس کے بعد آپ فرماتے تھے یہ پیاس ختم ہو گئی ہے، ہماری رگیں تر ہو گئی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہمارا اجر بھی واجب ہو گیا ہے۔ دوسری جو حدیث ہے، آپ افطار کے وقت فرماتے تھے الحمدللہ الذی، اور اس میں الفاظ اس طرح سے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بک آمنت وعلیک توکلت، تو یہ اضافی الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ امام ابو داود نے سنن ابی داود میں اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس میں حدیث کا عنوان کیا ہے؟ القول عند الافطار، یعنی افطار کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اس لیے جو دعا ہے کہ ہماری رگیں تر ہو گئیں، اجر واجب ہو گیا، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے پانی نوش فرمانے کے بعد کی دعا ہے، لیکن جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کے بارے میں مفتی صاحب نے کہا کہ جو شخص یہ دعا افطار سے پہلے پڑھتا ہے وہ خلاف سنت کرتا ہے۔ یہ ان کا کہنا سراسر غلط ہے، یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں دعائیں بعد کی ہوتی تو باب کا عنوان کیا ہوتا؟ القول بعد الافطار، افطاری کے بعد رسول اللہ کی دعائیں، مگر عنوان کیا ہے؟ القول عند الافطار، افطار کے وقت رسول اللہ کی دعا۔ لہذا یہ دعا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے کی ہی دعا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ چونکہ صیغہ ماضی کا ہے، لہذا جب صیغہ ماضی کا ہو تو فعل بھی ماضی میں ہوتا ہے۔ میں موٹی سی بات کہتا ہوں، ہے عربی میں ایجاب قبول، اس کا اردو میں آپ ترجمہ کرتے جاؤ، کہتے ہیں یہ فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے عوض تم نے قبول کی، تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں نے قبول کی۔ حالانکہ قبول کی نہیں ہوتی، قبول کر رہا ہوتا ہے، زمانہ حال میں یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ آدمی خبر کیا دیتا ہے؟ ہاں میں نے قبول کی ہے۔ لہٰذا بلاغت کا اصول ہے، جب کسی چیز کا وقوع یقینی ہو تو اس صورت میں اگر ماضی سے تعبیر کیا جائے، کام مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی ماضی سے ہوتی ہے۔
لہذا یہ لفظی ترجمہ ماضی کا ترجمہ کرنے سے فتوے داغنا یہ میں سمجھتا بڑی غیر معتاد بات ہے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، مجتہدین علماء تھے، جن کا علم ہمالیہ کی چوٹیوں سے بلند ہوتا تھا، وہ اجتہاد کر کے کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ دوسرا آدمی خلاف سنت کر رہا ہے۔ یہ آج چھوٹے برتن ہمارے چھلک رہے ہیں، ورنہ یہ اسلوب ہی نہیں ہے علماء کا کہ کوئی کہے کہ یہ خلاف سنت ہے، لہٰذا مفتی صاحب کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات، قرآن میں آتا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ کافروں کا ذکر ہے کہ حتی اذا فتحت ابوابها، جب لوگوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہکالا جائے گا۔ سی کا فعل ہے ماضی، فتحت فعل ہے ماضی، وقال لهم خزنتها یہ فعل ہے ماضی، لیکن یہ کام ابھی ہوا نہیں، یہ ہوگا لاکھوں سال بعد میں۔ تو پھر اس کا کیا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب کسی چیز کا وقوع یقینی ہو یا ابھی واقع ہو رہا ہو تو صیغہ ماضی کا ہوتا ہے، لیکن اس میں کام مستقبل میں ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا جڑے تو دعا پڑھنے آنا اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت تو پڑھتے رہو، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔